امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی اس جنگ کو آج 20 دن ہو چکے ہیں، مگر یہ جنگ بظاہر امریکی صدر ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق ختم ہونے کے بجائے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی خواہشات کے مطابق مزید طول پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، اور دونوں طرف سے آج بھی ایک دوسرے کے اہداف پر بڑے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، اور اب اس بات کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ عرب ممالک براہ راست اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عرب ممالک کی اور ایران کی براہ راست جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ صورتحال خود اسرائیل کے اقدامات کا نتیجہ نظر آ رہی ہے، اسرائیل کی باقاعدہ پلاننگ کا حصہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل جان بوجھ کر ایران کی تیل اور گیس کی تنصیبات سمیت دیگر سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کا جواب ایران خطے کے خلیجی ممالک میں موجود تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر دے رہا ہے۔ حالانکہ خلیجی ممالک نے ان اسرائیلی حملوں کی مذمت کی تھی، مگر پھر بھی ایران نے قطر، سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے کر دیے، جس سے دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور عرب ممالک بھی اب ایران پر براہ راست حملوں کا اندیا دے رہے ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ بظاہر اسرائیلی اقدامات سے لا تعلقی کے باوجود اس ساری صورتحال کی وجہ بن رہے ہیں، اور اسرائیل نے اپنی اسی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے کل ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت میں موجود دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ کے ایرانی حصے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایران کی توانائی ضروریات کے لیے نہایت اہم اس گیس فیلڈ کے ایک حصے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر سمیت اہم خلیجی ممالک نے ایران کی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی، تاہم ایران نے اسرائیلی حملوں کے فوراً بعد سعودی عرب، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات میں آئل اور گیس کی سائٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی، اور ان ممالک کے عوام کو ان سائٹس سے دور رہنے کی ہدایت کی، اور پھر اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے کل رات کو ہی ایران نے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت میں آئل اور گیس کی اہم تنصیبات پر میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے حملے کر دیے۔ ایرانی فورسز نے سعودی عرب میں 12 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران ہی راس لفان انڈسٹریل سٹی میں واقع قطر کے مرکزی گیس پلانٹ کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے پلانٹ کو کافی نقصان پہنچا۔ واضح رہے کہ قطر میں واقع یہ پلانٹ دنیا کا سب سے بڑا LNG ہب بھی ہے، اور قطر دنیا کے سب سے بڑے LNG ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے۔ دنیا کی LNG پیداوار کا 20% قطر سپلائی کرتا ہے، اور ایران کا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ قطر انرجی کے CEO نے کہا ہے کہ اس حملے سے قطر کی 17% LNG کی پیداوار کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے کہ اگلے 5 سال تک وہ اس پلانٹ کو مکمل بحال نہیں کر پائیں گے، جس سے قطر، بھارت، بنگلہ دیش، جنوبی کوریا، پاکستان اور چین سمیت متعدد ممالک کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے تحت LNG سپلائی متاثر ہوگی۔ اور یہ بات واضح ہو کہ خود وزارت پیٹرولیم کے مطابق پاکستان کے پاس صرف 14 اپریل تک کی LNG موجود ہے، اور اس کے بعد گیس کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کے اس حملے کے بعد آج یورپی گیس کی قیمتوں میں مزید 35% کا اضافہ دیکھا گیا۔ برینٹ کروڈ $119 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا، دبئی کروڈ $166، ڈیزل $218 اور پیٹرول $145 پر پہنچ گیا، اور اس سب کے اثرات ساری دنیا سمیت پاکستان کے عوام کو بھی مزید مہنگائی کی صورت میں بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد دبئی کروڈ 135% بڑھ چکا ہے، ڈیزل 150% بڑھ چکا ہے، اور پیٹرول 95% بڑھ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں راس لفان انڈسٹریل سٹی میں LNG ہب پر ایرانی میزائل گرنے کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی میزائل تیز رفتار کے ساتھ سائٹ کو ہٹ کرتا ہے، جس کے بعد وہاں ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ قطری حکام کے مطابق اس حملے میں پلانٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، 17% کیپیسٹی کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس پلانٹ پر پروڈکشن پہلے سے ہی معطل کر دی گئی تھی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے LNG کی ایکسپورٹ پہلے سے ہی بند ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد قطری حکام نے احتجاجاً قطر میں موجود ایران کے 2 فوجی اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر قطر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے 2 مارچ کو بھی ایران نے راس لفان میں اس LNG پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ اس ساری صورتحال میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ قطر کے راس لفان انرجی کمپلیکس پر حملے میں ایران نے اپنی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی استعمال کیا ہے، اور ایران کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی واحد وجہ کشیدگی کم کرنے کی درخواست کا احترام تھا۔ لیکن اگر ایرانی تنصیبات کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو کوئی تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ قطر کے علاوہ ایران نے متحدہ عرب امارات میں حبشان
गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया है। ताहम अमाराती हुक्काम के मुताबिक मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल्स का मलबा गिरने की वजह से इन तंसीबात पर आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इन तंसीबात पर काम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह सऊदी अरब के साहिली शहर यम्बू में मौजूद सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी अरामको की सामर्फ रिफाइनरी को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया और सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक इस मकाम पर एक ड्रोन गिरने की वजह से आग लग गई है, जिसकी वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ईरान के ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए। पहला वाकया कुवैत सिटी से तकरीबन 50 किलोमीटर जनूब में वाक़े मीना अल अहमदी रिफाइनरी में पेश आया, जहां हुक्काम के मुताबिक एक ड्रोन के ऑपरेशनल यूनिट से टकराने के बाद आग भड़क उठी थी। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जबकि दूसरा वाकया मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी में पेश आया है, जो कुवैत के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ईरान ने इस रिफाइनरी को भी ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। अहम बात यह है कि ऑयल और गैस फील्ड्स के साथ साथ ईरान ने खित्ते में दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाया है और सऊदी हुक्काम के मुताबिक कल रात को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की तरफ दागे गए 4 ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। जबकि ईरान ने आज इसराइल के तेल की तंसीबात को भी निशाना बनाया है और अब से कुछ देर पहले खुद इसराइल के वज़ीर तवानाई ने बताया है कि इसराइल के साहिली शहर हैफा में एक ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी वजह से रिफाइनरी को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि उसके करीबी इलाकों में बिजली की सप्लाई भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। आम बात यह है कि रियाज में कल जिस वक्त हमले हुए उस वक्त सऊदी अरब की मेज़बानी में रियाज में 12 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा था और उसी दौरान ईरान की तरफ से हमले किए गए और उस इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शरीक थे और उस इजलास में ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कल अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में कि जब इलाकाई सिफारतकार रियाज में मौजूद थे, उस वक्त रियाज पर ईरान के मिसाइल हमले इस बात का सबसे वाज़ेह इशारा है कि ईरान सिफारतकारी के बारे में क्या सोचता है। वो अपने हमसाया ममालिक से बातचीत पर यकीन ही नहीं रखता, बल्कि उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं और हम अपने मुल्क और अपने मुआशी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। कल जब सऊदी अरब में इजलास हुआ तो इस इजलास के बाद इन तमाम ममालिक ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा किया और साथ ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अपने हक़ का इयादा भी किया है। इस हवाले से जारी एलामिया के मुताबिक कतर, अज़रबैजान, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, शाम, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा ने बुध को रियाज में ईरानी हमलों के हवाले से एक मुशावरती इजलास किया। इस दौरान इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक समेत उर्दन, अज़रबैजान और तुर्की पर ईरानी हमलों की मजम्मत की, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इन हमलों में रिहायशी इलाकों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिनमें तेल की तंसीबात, डिसैलिनेशन प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, रिहायशी इमारतें और सिफारत खाने शामिल हैं। एलामिया में मज़ीद लिखा है कि वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ ताल्लुकात का मुस्तक़बिल इन रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम और उनके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के साथ साथ उनकी खुद मुख्तारी या सरजमीन की किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी ना करने और अपनी फ़ौजी सलाहियतों को खित्ते के ममालिक को धमकाने के लिए इस्तेमाल या तरक्की ना देने पर मुनहसर है। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इंटरनेशनल शिपिंग को बंद करने या इसमें रुकावट डालने या बाबुल मंदब में बहरी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी इकदाम या धमकी से गुरेज करने पर भी जोर दिया गया। एलामिया में मज़ीद लिखा है कि इन तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने लबनान की सलामती, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इयादा भी किया और वज़राए ख़ारजा ने लबनान के ख़िलाफ़ इसराइल की जारियत और ख़ित्ते में उसकी तौसी पसंदाना पॉलिसी की भी मजम्मत की। दूसरी जानिब इसराइल बज़ाहिर इस तमाम सूरत हाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता नज़र आ रहा है, जो अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तनाज़े को मज़ीद वुसअत देने के लिए ईरान की अहम तवानाई तंसीबात को मुसलसल निशाना बना रहा है और इसके रद्द-ए-अमल में ईरान खलीजी ममालिक की तंसीबात पर हमले कर रहा है, जिसके बायस आलमी सतह पर तेल और गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान की गैस फील्ड पर इसराइली हमले से लाइल्म थे। इस हवाले से सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में पेश आने वाले वाक़यात पर गुस्से में आकर तवानाई की एक बड़ी ईरानी फैसिलिटी पर वायलेंटली हमला किया है, जिसे साउथ पार्स गैस फील्ड कहा जाता है। इस पूरी फील्ड के एक निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया गया है। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि अमरीका को इस मखसूस हमले के बारे में कुछ मालूम नहीं था
اور قطر کسی بھی شکل یا صورت میں اس حملے میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس بات کا کوئی اندازہ تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، مگر ایران نے بلا جواز اور غیر منصفانہ طور پر قطر کی LNG فیسلٹی کے ایک حصے پر حملہ کر دیا۔ اب جب تک ایران کسی معصوم ملک پر غیر دانشمندانہ طور پر حملہ نہیں کرتا تو تب تک ایران کے ساؤتھ پارس فیلڈ جیسے نہایت اہم اور قیمتی مقام پر اسرائیل کی جانب سے مزید کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں امریکہ اسرائیل کی مدد یا رضامندی کے ساتھ یا اس کے بغیر پوری ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو ایسی طاقت اور قوت سے تباہ کرے گا جیسی ایران نے نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ ہی اس کا سامنا کیا۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ میں اس درجے کے تشدد و تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کے ایران کے مستقبل پر طویل مدتی اثرات پڑیں گے، لیکن اگر قطر کی LNG پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو میں ایسا کرنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت والی دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا کوئی علم نہیں تھا، تاہم امریکی میڈیا اس کے برعکس دعوے کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اعلیٰ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے توانائی کے مقامات پر مزید حملے نہیں چاہتے، لیکن ٹرمپ کو ساؤتھ پارس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی پہلے سے اطلاع تھی اور انہوں نے اس حملے کی حمایت بھی کی تھی، اور وہ اس حملے کو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش پر ایران کے لیے ایک پیغام سمجھتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایران کو پیغام مل گیا ہوگا اور اب وہ ایران کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے خلاف ہیں۔ تاہم امریکی حکام نے یہ بھی بتایا کہ ایران کی آئندہ کارروائیوں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے تناظر میں صدر ٹرمپ ایران کی تیل اور گیس کی مزید تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، جبکہ رائٹرز کے مطابق 3 اسرائیلی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ اصل میں تو امریکہ نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کو کوارڈینیٹ کرنے میں مدد تک فراہم کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ٹرمپ کے مطابق اسرائیل نے غصے میں آ کر ایران کی گیس کی انتہائی اہم فیلڈ پر ان کو بتائے بغیر ہی حملہ کر دیا، اور وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، جبکہ امریکی میڈیا خود امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ الگ ہی موقف دے رہا ہے، یہاں تک بتا رہا ہے کہ یہ حملہ تو امریکہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کیا گیا، جس کے جواب میں ایران نے عرب ممالک کی آئل اور گیس فیلڈز پر حملہ کیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک منظم پیٹرن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران کی اہم تنصیبات یا ایرانی قیادت پر کوئی بڑا حملہ کر دیتا ہے، جس سے جنگ مزید طویل ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر صدر ٹرمپ اس حملے کی کوئی مذمت کیے بغیر یا تو اس سے لا تعلقی اختیار کر دیتے ہیں یا پھر آئندہ ایسا نہ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ بھی مشروط طور پر۔ لیکن اسی دوران خود امریکی میڈیا ٹرمپ کے دعووں کے برعکس رپورٹ سامنے لے آتا ہے، اور اس ساری صورتحال میں ہو یہ رہا ہے کہ ایران اسرائیل کے ان حملوں کے جواب میں خلیجی ممالک کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے نہ صرف خطے کے ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جاتی ہے، بلکہ خلیجی ممالک کی جانب سے ایران پر براہ راست حملوں کا خطرہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی گیس اور تیل کی تنصیبات پر حملوں سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بظاہر امریکہ اور صدر ٹرمپ اس جنگ میں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، اور جتنا زیادہ یہ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی اس پر خرچہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ جلد ہی امریکی کانگریس سے بڑی رقم بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں اب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ پینٹاگون یعنی امریکہ کی وزارت جنگ ایران جنگ سے متعلق امریکی کانگریس سے مزید $200 ارب کا دفاعی بجٹ حاصل کرنے کی درخواست کرنے والی ہے۔ اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ ایرانیوں اور امریکیوں دونوں پر مسلط کی گئی اس جنگ کو ابھی صرف 3 ہفتے ہی ہوئے ہیں، اور یہ $200 ارب تو صرف شروعات ہے۔ عام امریکی شہریوں کو امریکہ کی معیشت پر لگنے والے $1 ٹریلین کے اسرائیل فرسٹ ٹیکس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی کانگریس میں موجود ان کے حامیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔